اپنے صاحبزادے یوسف جمیل اور مہمانوں سے ملاقات کروائی۔ گھر سے ملحقہ جم دکھایا۔ بہت شاندار جم ہے، ایک دور دراز علاقے میں اتنا ہائی فائی جم، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پورے ضلع میں اس کلاس کا جم نہیں ہونا۔ پورے ضلع ملتان میں کس گھر کے اندر جی کوئی تصور نہیں، پروفیشنل بھی نہیں ہے، پروفیشنل بھی نہیں جی۔ اور اللہ کا فضل ہے میں روز ایکسرسائز کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے۔ آپ کی خوبصورتی کا، صحت کا جو راز ہے اس کے پیچھے ایک میجر کنٹریبیوشن اس جم کا بھی ہے، اس کی بھی ہے، اور ہمارے یوسف بھائی کی خوبصورتی کے پیچھے بھی یہ جم ہے۔ سارے بچے کرتے ہیں، واہ، سارے بچے میرے یہاں جم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سست مسلمان پسند نہیں، چست مسلمان پسند ہے۔ اور صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر سے کوئی ہو جائے تو پھر اس پہ رضا بر قضا ہے۔ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، میری کوئی آرٹری بند نہیں تھی، اور میری آرٹری اسٹینڈرڈ اس کا سائز تھا 3.5 mm، جی، جو کہ ایتھلیٹس کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنی بہترین ان کی آرٹریز ہیں، اچانک کلاٹ بنا، بس اس کے سامنے ڈاکٹر بھی بس ہے۔ ہماری نا اصل میں فوڈ میں کئی ایسے آئلز آ جاتے ہیں، کئی ایسی چکناہٹ آ جاتی ہے، کے علاوہ کھاتے ہی نہیں، ہم نے کبھی آئل وغیرہ نہیں کھایا، دیسی گھی، دیسی مرغے، دیسی چیزیں۔ ہماری اپنی سبزیاں، ادھر چلیں گے ڈاکٹر صاحب وہاں باغ میں آرگینک، آپ کی تو ہر چیز آرگینک ہے، سبزیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس میں ہم نے ایک ٹرینر رکھا ہوا ہے، واہ جو مستقل ایکسرسائز کر رہا ہے۔ واہ، بہت شاندار۔ مولانا صاحب، آپ تو خود ماشاءاللہ عالم اسلام کے ایک بڑے روحانی اسکالر ہیں، لیکن آپ خود کس کو فالو کرتے ہیں؟ کس عالم دین کو فالو کرتے ہیں؟ میں عالم دین نہیں، میں اللہ کے نبی کو فالو کرتا ہوں۔ واہ، چونکہ ان کی ہر بات، ہر عمل ایک اتھارٹی ہے۔ باقی کوئی کتنا ہی بڑا ہو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے انتہائی عظیم لوگ ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے نا۔ تو نبی کا عمل بے داغ ہوتا ہے اور بے خطا ہوتا ہے، تو میں ان کو پڑھتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں۔ بحیثیت قوم ہم اب تک کسی ایک پوائنٹ پر متحد کیوں نہیں ہو سکے؟ تربیت نہیں ہوئی۔ پہلی تربیت والدین کے ذمے تھی، انہوں نے نہیں کی۔ دوسری تربیت استاد کے ذمے تھی، اسکول کے، کالج کے، انہوں نے نہیں کی۔ تیسری تربیت علماء کے ذمے تھی کہ وہ ممبر سے، ابھی آپ سنا رہے تھے منہ شگافیاں، جی، تو جب ایسا ممبر سے بیان ہوگا تو سننے والوں کو کیا پتہ چلے؟ یہ تین مین فالٹ ہیں۔ چوتھی اس آدمی کی اپنی فالٹ ہے کہ اس نے نہ قرآن پڑھا، نہ اس نے سیرت پڑھی۔ اور انسان بننے کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ایک قرآن کا، ایک سیرت نبی کا، ورنہ ہم جانور ہیں۔ پاکستان میں ایک طرف لبرلزم ہے اور دوسری جانب مذہبی انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے کہ سیرت سے جڑا جائے۔ نبی کی زندگی تو ایک نمونہ ہے نا، اور اس جیسا کوئی نمونہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، فالو کریں، ورنہ کوئی ڈنڈے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا پاکستان میں خواتین کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے تھے؟ بہت زیادتی ہے عورتوں پر۔
اپنے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال کی حویلی بیت الحمد آئے اور اس کے زیر تعمیر حصوں کا جائزہ لیا۔ یہ گاڈز فرینڈ مولانا طارق جمیل کون ہے؟ یہ خطاب کہاں سے ملا؟ اس نے دیا ہے۔ اچھا، اس میں تو مختلف مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ رائمنڈ کے اجتماع کے لیے انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ریسیو کرنے واگا بارڈر پہ تھا، تو 10:30 بارڈر کھل گیا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ہمارے لوگ ابھی نہیں آئے تھے، تو ایک سکھوں کی فیملی، عورتیں مرد، وہ آ رہے تھے، میرے قریب سے گزرے تو کھڑے ہو گئے، کہنے کہ طارق جمیل صاحب، میں کہا جی ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ بیان سننے ہیں، تسی بڑی سندر گل کر دے ہو۔ دوسرا سکھ بولا کردے رہی ہو، کردے رہی ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ ایسے میں بیرے سروس اسٹیشن پر رکا چائے پینے کے لیے، تو ہوٹل میں انٹر ہوا تو ایک فیملی بیٹھی تھی کافی بڑی، تو وہ لڑکیوں نے مجھے دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا، تو جو فیملی ہیڈ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور بڑا مجھے جفا ڈال کے ملے، کہا جی مولانا ہم کرسچن ہیں لیکن آپ کا بیان ہم روزانہ سنتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، بس یہ راز ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، نہیں میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے، مضبوط عمل؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا پھر آپ ہی بتائیں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ تو محبت کو اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتایا، تو جو محبت کی بات کرے گا لوگ سنیں۔ مولانا صاحب، یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک میں ہے کے رہنے والے لوگ ہیں، یہاں تو چلے ہماری زبان بھی ملتی ہے، لیکن وہ جو رشین مشہور ریسلر، اس نے آپ کو کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ خبیب نے جی اس تک آپ کا پیغام کیسے پہنچا؟ اس نے بتایا کہ آپ کے بیان سب ٹائٹل ہوتے ہیں ہماری کرغیزی زبان میں، داغستانی، داغستان کا ہے، تو ہمارے تو نوجوان بہت تمہیں سنتے ہیں، وہ سب ٹائٹل سے۔ واہ واہ واہ۔ مجھے جرمنی میں ایک پولینڈ کا نوجوان ملا، تو مقامی دوست نے بتایا یہ مسلمان ہوا ہے تمہارے بیان سن کر۔ میں نے کہا میرا بیان تو پولش چھوڑ انگریزی میں بھی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ پولش میں ترجمہ ہوتا ہے تمہارے بیانوں کا، وہ پڑھ پڑھ کے یہ مسلمان ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں پیار ڈالتا ہے۔ کیا مردوں کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کہ مرد کے لیے 4 شادیاں ضروری ہیں؟ نہیں، اللہ نے ایک شرط لگائی کہ تم عدل کرو، فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہ کر سکو بس پھر ایک ہی شادی ہے۔ تو اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ یہ، جو آدمی جس نے 2-3 شادیاں کی اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کیا، کسی ایک کی طرف مائل رہا، تو قیامت کے دن اس کا پورا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا، وہ علامت ہوگی کہ اس نے وہاں اپنے جسم کو غلط استعمال کیا، تو وہاں وہ فالج کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور زیادہ شادیوں کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، تو اگر صرف ایک شادی ہو تو پھر باقی عورتوں کا کیا بنے گا؟ تو عدل کے ساتھ، اگر عدل نہیں ہے تو ایک ہی ہے۔ اور یہاں تو پھر ظلم کرتے ہیں، جب دوسری شادی چھپ کے کرتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں اپنے حقوق معاف کر، اور پھر اس سے اولاد نہیں ہونے دیتے، کیا کیا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ تو اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک کے ساتھ ہی زندگی گزارنے ہوگی۔ اور یہ جو ہمارے طریقے چل رہے ہیں چھپ کے کرنا، اور پھر
اس سے بھی آگے ہے کہ رکھیل بنا کے رکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی بے شرمی اور بے حیائی کی بات، عورت کو کھلونا بنانا، یہ تو بہت ظلم کی بات. ایک عام مرد اور عورت کے لیے شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ معیار یہ ہے کہ اپنے خاندان کے لیول کے خاندان میں رشتہ کرنا چاہیے. یہ کف اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیول کے خاندان میں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے. باقی جہاں بھی مناسب دیندار رشتہ مل جائے کر لینا چاہیے. آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت، آمریت یا خلافت کون سا نظام بہتر ہے؟ خلافت تو آ نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے. ثم یکون ملکا عضوضا، تو خلافت تو آ نہیں سکتی. اور جمہوریت پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہے، ایسے ان پڑھ طبقے کے لیے نہیں کہ ابھی ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی دشمن بڑی پڑی، اور کسی ایک کی تعریف کرو تو دوسرے والے اس تعریف کرنے والے کی جو خبر لے لیتے ہیں. مطلب یہ بالکل جمہوریت کے قابل یہ ملک نہیں ہے. تو پھر تو آمریت ہی بچتی. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس ملک میں کون سی چیز چلے گی. بہرحال جمہوریت دیکھیں پڑھے لکھے آدمیوں کا کام ہے. یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم جس کو کہیں گے نا اس کو ووٹ دیں گے. ان کو نہیں پتا کہ ملک کی ضرورت کا میاں صاحب کہیں ووٹ دینا ہے. تو اب ایسے معاشرے میں جمہوریت کی کیا حیثیت؟ اور ان کو چھوڑو، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہ قتل تک کی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. مطلب کس قدر گمراہی اور اندھے پن کی بات ہے کہ سیاست کرو، دشمنی تو نہ بناؤ. عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے تھے، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات بھی کیے یا نیت کا ثواب ہی حاصل کیا؟ دیکھو، ریاست مدینہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں جو وہ اقدام کرتا. ریاست مدینہ عوام کے تعاون کا نام ہے کہ ہم جھوٹ چھوڑتے، بے ایمانی چھوڑتے، ظلم چھوڑتے، فحاشی بدکاری چھوڑتے، اور دھوکہ دینا چھوڑتے، ظلم کرنا چھوڑتے، انصاف کرتے، سچ بولتے، محبت کرتے، نکاح میں رہتے، فحاشی میں نہ جاتے، جوئے نہ کھیلتے، اور سٹاک نہ کرتے. اس کا نام ہے مدینہ کی ریاست. کوئی بلڈنگ تو نہیں ہے کہ بھائی قدم بڑھا رہے ہو، ڈاکٹر صاحب نے گھر بنایا جی قدم بڑھا رہے ہو. وہ تو ایک کیفیتی چیز ہے کہ میرا معاشرہ سچ پہ آ جائے، دیانتداری پہ آ جائے، اور انصاف پہ آ جائے. تو بس یہ مدینہ کی ریاست ہے. اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے جی؟ کامیاب تو لوگوں نے کرنا تھا. اگر لوگ ہی جھوٹ نہ چھوڑیں تو کامیابی کیسے ہوگی؟ 90 کی دہائی سے لے کر اب تک آپ تقریباً سب سیاستدانوں سے ملاقات کر چکے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے نہیں ملے؟ ہاں، ملاقات ہو نہیں سکی. ایسا نہیں کہ چاہت نہیں تھی، اتفاق نہیں بن سکا. آپ سے ملنے کے بعد بہت سی شوبز کی شخصیات نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے واپس پھر شوبز کی دنیا کا رخ کر لیا. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھوک سے مجبور ہو. کاد الفقر ان یکون کفرا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ غربت آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی. تو ان کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں. ایک آدمی غلط، یہ تلمبے کا بازار حسن مشہور ہے، آپ کو شاید پتہ ہو. جی، آپ نے ادھر ان کو جا کے تبلیغ کی، سمجھایا، اور وہ اس سے تائب ہو گئے. پرسوں ہی ایک آئی ہوئی تھی ملنے مجھ سے کہ آپ نے میری دونوں بیٹیوں کی شادی کرائی تھی، وہ باعزت زندگی گزار رہی ہیں، ورنہ انہوں نے وہی پیشہ کرنا تھا جو ان کی ماں نے کیا تھا. تو ان کو جب شادی کے لیے تیار کیا تو آگے کوئی شادی کرنے والا ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے واپس ہی جانا ہے. پیٹ آدمی کو بہت کچھ کروا دیتا ہے. تو وہ جو واپس گئے، وہ گئے اپنی مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے. پاکستان اور بھارت کی بہت سی مشہور شخصیات
جس میں سے بڑے بڑے فنکار بھی ہیں، کھلاڑی بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوتی ہیں، اور آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مشہور شخصیات سے ہی ملتے ہیں۔ آپ ابھی میرے گاؤں میں آئے، دیکھا تھا ڈیرا کتنا بھرا ہوا تھا، تو ان میں کون سا مشہور تھا؟ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا کوریج کے لیے، اگر میں عامر خان سے ملتا ہوں تو کیمرہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر میں یہاں پٹواری سے ملتا ہوں تو کس نے کیمرہ چلانا؟ یہ بات ہے، ورنہ میرا تو رہن سہن سب ان لوگوں میں، غریب لوگوں میں، وہی میرا سرمایہ ہے۔ اپنے نام سے منسوب مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور جدید ایمبولینس بھی دیکھی۔ اور یہ ساری فل اس میں آکسیجن، اس میں موز، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز۔ ہاں کھلوا کے دکھا دیں۔ ہاں، واہ، یہ تو بہت ہی ایمبولینس اویلیبل ہے، وہ صرف ایمبولینس بولان ہے۔ دور دراز علاقے میں نہ اس طرح ہاسپٹلز ہیں، تو یہ تو ملتان ہم بھیجتے ہیں، ہاں، وہاں ایک ہاسپٹل سے ہمارا ہے کانٹیکٹ۔ مختار شیخ ہاسپٹل ہے، ہاں، بہت اچھا اچھا ہاسپٹل ہے، ہم وہاں ان کے ساتھ MOU ہے۔ غریب سے غریب مریض وہاں جائے گا اگر وہاں اس کا علاج ضرور، میاں چنو تک ہو تو وہاں بھیج دیتے ہیں، یعنی اس کی بیماری کی نوعیت بیماری کی کیسے؟ نوعیت کے حساب سے۔ 2 گاڑیاں اور بھی ہیں ہماری، کتنے فرسٹ کلاس، بہت اچھی ہے ہماری تو، جو 11 22 کی ہیں وہ بھی اتنی اکوپڈ نہیں لگتی ہیں مجھے تو۔ نہیں نہیں نہیں، آپ تو ہر اینگل سے جنت کما رہے ہیں، کوئی ایریا نہیں چھوڑ رہے آپ۔ اللہم آمین، اللہ کرے۔ مولانا صاحب، آپ تو ویسے ہی اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں، تو پھر یہ MTJ فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیسے دل میں آیا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے۔ 3 ایسے برسٹ مارے آپ نے، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، سارے ہل گئے کہ جی کون؟ کہ الذی یشبع وجارہ جائع، جو آپ تو پیٹ بھر کے بیٹھا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اب وہ ایمان والا نہیں۔ پھر من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور کسی مسلمان کی حاجت کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں 73 درجے اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ مطلب یہ بیس ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دی۔ تو جب اللہ نے مجھے تھوڑا بڑا کیا، تعلیم سے فارغ ہوا، تو میں نے اپنے گاؤں میں ضرورت مندوں کو دینا شروع کیا، جو آ جاتا تھا دیتا تھا۔ تو کوئی 20-25 سال یہ سلسلہ چلا کہ میں اکیلا، ایک آدمی رکھا ہوا تھا، جو آتا اس کو دے دو بھائی، کتنا چاہیے تھا، اتنا دے دو بھائی۔ 2 ہفتے بعد بل بنتا تھا 13 لاکھ، 14 لاکھ، 15 لاکھ کا بل بنتا تھا، میں اس کو نہ میں اس کی پڑتال کرتا تھا کہ واقعی صحیح ہے، نہ جو آنے والے ہوتے تھے نہ میں ان کی پڑتال کرتا تھا کہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ مجھے خیال آتا تھا اگر جھوٹ بھی بولے گا تو ہے ضرورت مند، ویسے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک ہمارا مراسی آ گیا، او میاں میں مر گیا ہوں، او میری بیگم مردی پئیے، او ادا پریشان ہے، او مینوں پیسے دے۔ مجھے شک پڑ گیا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کہ کیڑے ہسپتال کہ کربلا ہسپتال ہے کہ فٹے منہ تیرا نہ مراد سارا سال تیری روٹی میں پکائنا تو تم میرے نال بھی جھوٹ بولی جانا۔
تو اب وہ جھوٹ بول رہا تھا لیکن وہ تھا ضرورت مند، ایسا نہیں کوئی ضرورت مند نہیں تھا. تو پھر یہ سلسلہ بڑھ گیا اور بہت سائل آنے لگے. اب نہ میں سب کو دے سکتا تھا نہ سب کی سن سکتا تھا. تو پھر یہ میرے نانکوں میں سے عزیز ہے مولوی احتشام اور میرا بیٹا مولوی یوسف، انہوں نے مل کے سوچا کہ ہم کوئی فاؤنڈیشن بنائیں جس میں پراپر ہم کام کر سکیں. تو یہ واحد آگے یعنی بلڈنگ ہے، آگے ہمارا اسکول ہے جو گورنمنٹ کے تمام بائی لاز کے مطابق بنا گیا. اس پر لیٹ ہو گئے ہم پورا سال 1.5 سال، لیکن ہم نے ایک شق کو پورا کیا کہ کوئی ایسے میری نسبت دین کی ہے، کوئی دین پہ حرف نہ آ جائے. تو پھر اس علاقے میں جو آگے ہم نے اللہ کے فضل سے غریب بچیاں، ان کی شادیاں، ہم جہیز کا سامان دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور رمضان پیکج دیتے ہیں. یہ آپ نے ایمبولینس دیکھی ہیں، اس میں پھٹے ہوئے کپڑے والے مریضوں کو ہم مختار شیخ بھیجتے ہیں اور بہترین ڈاکٹر کے پاس ان کا علاج کرواتے ہیں. کبھی بخل نہیں کیا، کبھی بھی پیسہ نہیں بچایا کہ یہاں سے سستا کام کر لو پیسہ بچا لو، کبھی نہیں کیا. اور ہمارے سارے جن کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں سب غریب لوگ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ غریبوں سے پیار رکھنا اور انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے مالداروں سے ملتا ہوں میں، تو سارا دن غریبوں سے یہاں پالا پڑتا ہے. یہ جو MTJ فاؤنڈیشن ہے یہ کیا کرتی ہے؟ MTJ فاؤنڈیشن جب ہم نے پراپر رجسٹرڈ کرائی اس سے پہلے ہی مولانا خیر کی جتنی نوعیت کے کام ہو سکتے ہیں وہ کر رہے تھے کہ غریب بچیوں کی شادیاں کروانا، لوگوں کو جو ہے بیواؤں کی کفالت، لوگوں کا علاج کروانا. تو وہ ساری بلکہ یہاں تک کہ مولانا نے انڈیویجول صورتحال کے اندر باہر تک سے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے کہ جن کو بیرون ملک پڑھوایا اور ان کی کفالت، ان کی اسکالرشپ مولانا نے دی ہے. تو وہ سارے کام جو مولانا کر رہے تھے ہم نے اس کو لیگلائز کیا، اس کو سسٹم میں لے آئے. اس میں کمیونٹی سروسز بھی دے رہے ہیں اور میڈیکل سروسز بھی دے رہے ہیں اور تعلیم بھی جو ہے تعلیم کے میدان میں ایجوکیشن دے رہے ہیں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کوئی ڈیزاسٹر آ جائے وطن عزیز میں تو اس پہ بھی MTJ فاؤنڈیشن کوئی کام کرتی؟ جی MTJ فاؤنڈیشن تو بنی ہی ڈیزاسٹر کے دوران تھی. جب کرونا تھا تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی کرونا کے دوران ہی لوگوں کی بہت لاک ڈاؤن تھا اور جو غریب طبقہ تھا وہ بالکل جو ہے بے دست و پا ہو گیا تھا. تو ان کی مدد کرنے کا موقع ملا راشن کی شکل میں. اور اس کے بعد پھر جو ابھی سیلاب آیا تو ابھی بالکل ہماری تو نوزائیدہ فاؤنڈیشن تھی جس کو صرف 3 سال ہوئے تھے رجسٹر ہوئے، لیکن اللہ کے فضل سے جو ہے جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں کام کرنے کا موقع ملا. نہ صرف جو ہے وہ ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز کی بلکہ اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں 600 سے زائد جو ہے لوگوں کو گھر بنا کے دیے اور 600 گھر بنائے. 600 اور ہم نے پیسے نہیں دیے بلکہ خود تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے کیے. اور اس میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ مولانا کی وجہ سے ہر علاقے میں بڑی اچھی طریقے ہمیں والنٹیئرز مل جاتے تھے اور بہت سے مولانا کے ہر علاقے میں شاگرد موجود ہے جو پہلے سے پڑھ کے جا چکے. انہوں نے ہمارے بہت ذرا ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس طرح جو ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس فنڈ ختم ہوئے ورنہ ہم تیار تھے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم اس کو مزید سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. اگر کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو، ڈونیشن دینا ہو تو وہ کس نمبر پہ رابطہ کرے، کیسے آپ سے رابطہ؟ انشاءاللہ جو ہے آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا. ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ساتھ چلائیں بھی اور ہماری جو ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں ہیلپ لائن نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ ساری معلومات وہاں سے مل جاتی ہیں. ویسے نمبر جو عام طور پر ہمارا یوز ہوتا ہے وہ 0303 244 آگے 4 مرتبہ 0. مولانا صاحب پاکستان سے باہر بھی MTJ فاؤنڈیشن کوئی کام کر رہی ہے؟ کینیڈا میں. کینیڈا میں؟ ہاں جی. ان کو کیا ضرورت کام اور ابھی ترکی میں کی ہے. کینیڈا میں میرے شاگرد ہیں نا، ان سے بنوائی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریڈ انڈینز میں کام کر رہے ہیں تو اس کی تو بڑی وہاں عزت ہو گئی ہے MTJ فاؤنڈیشن کی. اور ہمارا ارادہ ہے اس کو پورے یورپ میں پھیلانے کا ہے. اللہ پاک زندگی دے اور
तौफीक दे। अल्लाह पाक आपको अभी इस्तिकामत चंद महीनों तक ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ इसकी बुनियाद रखनी है, तो नीयत तो बड़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, आपको इस्तिकामत दे, आप इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ और खुशियाँ बांटते रहें। आमीन। ये जो MTJ फाउंडेशन है, इसका निज़ाम काम कैसे करता है? सर बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में अक्सर इदारे नॉन सिस्टमेटिक हैं। तो अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इसमें मौलाना से ये बात सुनी कि शख्सियात इदारे बनाती हैं, सिस्टम इदारे चलाता है। तो हमारी अव्वलीन तरजीह है कि सिस्टम के थ्रू इदारे को चलाया जाए। ये सबसे बड़ा, आम तौर पे हमारे यहाँ रेफरेंस चलता है, लेकिन सबसे बड़ा रेफरेंस हमारे यहाँ किसी बंदे का मुस्तहिक होना, डिज़र्विंग होना, ज़रूरतमंद होना है और हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है। इवन मैं डिटेल तो नहीं बता सकता मुख्तसर सी यानी इस दौरानिए में, लेकिन सिर्फ इतना समझने के लिए कहूँगा कि मौलाना साहब भी जो हैं बर रास्त काम जो है वो नहीं करवा सकते। मौलाना साहब भी जो हैं, यानी कि मैं मौलाना को शायद याद ना, पिछले दिनों मुझे इनका एक बड़ा चहेता जो है वो मरासी हैं, जिसका मौलाना बड़ा प्यार करते हैं, अक्सर मौलाना से आते जाते रहते हैं। मौलाना का बेटा उसका जो है ना वो कुछ छत डलवानी है, तो मैंने कहा जी इस वक्त हम डिज़ास्टर वाले इलाके में काम कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हम ये मस्कन प्रोग्राम के तहत काम नहीं कर रहे। तो मुझे फरमाया कि बेटा ऐसे करो, मेरे पर्सनल अकाउंट से काम करवा दो। तो पॉलिसीज़ इनकी सरपरस्ती है कि ये भी पॉलिसीज़ की हौसला अफजाई करते हैं और पॉलिसीज़ को जो है वो तरजीह देते हैं कि हम पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करें। जो लोग आपको डोनेशन देते हैं, आपके साथ ताउन करते हैं, उनको ये कैसे यकीन होगा कि उनके जो पैसे हैं वो सही जगह पर लग रहे हैं, वो खुर्द बुर्द नहीं हो रहे हैं? ये अल्लाह के फजल से हमारे हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं, आएँ हमारा ऑडिट करें। हम प्रॉपर ऑडिट करवाते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, और ईच एंड एवरीथिंग का हमारे पास हिसाब मौजूद है। अगर कोई आना चाहता है, डिटेल से हमारा सिस्टम देखना चाहता है, तो बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम ईच एंड एवरीथिंग दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये एक अमानत का पैसा है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हम लोगों को बाद में रिपोर्टेड हैं, सबसे पहले हम अल्लाह को रिपोर्टेड है और हमने अल्लाह को ही हिसाब देना है। तो ये अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मौलाना की वजह से इस बात का इस्तेहज़ार रहता है कि हमने इस अमानत के पैसे को सही इस्तेमाल कर। यहाँ पर मैंने सुना है कोई डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनाया आप? जी भट्टी साहब, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो की ज़रूरत की बुनियाद पर हैं। तो हमें सर्वे किया हमने, तो हमें इस इलाके की ज़रूरत ये महसूस हुई कि इस इलाके में प्रॉपर कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं था। तो उसमें फिर हमने प्रॉपर मियाँ चन्नू करीब या तहसील मियाँ चन्नू में लोगों को सिटी स्कैन कराने के लिए भी मुल्तान जाना पड़ता था। तो हमने प्रॉपर पैथोलॉजी लैब भी और साथ जो है दूसरी लैब भी जो है साथ बनाई है हमने, और उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट हो रहे हैं और इंतहाई आला मेयार की, जो एक आम गरीब आवाम और मिडिल क्लास तबके को एक बेहतरीन इलाज की सहूलतें मुयसर आ सकें। तो इस इलाके में इस लेवल की लेबॉर्ट्री, इस इलाके में एक कलेक्शन सेंटर है, लेबॉर्ट्री नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यानी कि डे फर्स्ट से ही लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स इजीली अवेलेबल हो जाता है? जी अल्लाह का शुक्र है कि आदमी जब नियत करते तो अल्लाह आसान भी कर देते हैं। इसके लिए पूरी 2 साल की वर्किंग करनी पड़ी है। 2 साल की वर्किंग के बाद तकरीबन 2-3 माह हुए हैं वो ऑपरेशनल कंडीशन में आई है। तो आम तौर पर लाहौर से और मुख्तलिफ जगहों से हमने वर्किंग करने के बाद ही ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया। तो अल्लाह का शुक्र है वो ऑपरेशनल हो चुकी है। फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले अल हसनैन ग्रामर हाई स्कूल का दौरा किया। तमाम छोटी क्लासेस में 2 टीचर है, को टीचर और टीचर। वाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन, ठीक है, टॉयज़, कंप्यूटर्स, इतने अच्छा फर्नीचर। मेरी बेटी शौक से स्कूल आती है। इसमें तो आने को दिल करता है। कच्चा कमरा मैंने बना के शुरू किया था कि मैंने अपने इलाके के बच्चों को तालीम देनी है, तो 2 कोठे बनाए थे इसी जगह। और फिर इसको अल्लाह ने कबूल किया। इस वक्त ये खानेवाल की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। तो बड़ी क्लासेस के अंदर जो है प्रॉपर हर बच्चे की जो है वो कबर्ड है और कबर्ड्स में जो है बुक्स रखता है। कोशिश ये की कि बच्चों को जो ओवर बर्डन किया जाता है वो ना किया जाए। रोज़ाना हर क्लास का हर किताब का होमवर्क नहीं मिलता। तो
एक जो फर्नीचर भी प्रॉपर कस्टमाइज करवाया गया है ताकि बच्चे में एक रो की शक्ल है, सामने टीचर होती है और सामने बच्चे, ऐसा ना हो, मुख्तलिफ शक्लों में बच्चों को बैठाया जा सके, एक जो एक यकसानियत उसको तोड़ा जाए। और एक बात, दूसरी बात है कि टीचर बीच में गुल मिल जाए, बच्चों के दरमियान में टीचर बैठे हुए। ये वाला फर्नीचर तो मुझे लाहौर के जो एलीट स्कूल था वहाँ पे भी नहीं नजर आता। भी बहुत है जी, काफी यकीनन होगा। जी जी ये हाँ कस्टमाइज करवाया गया। कस्टमाइज करवाया माल हुआ है, मतलब बच्चे छुट्टी जी करके जी गए। जी, और आप कमरे उसके की बावजूद हालत देख लें। आज आपका अपना दिल कितना बड़ा हो गया होगा, कितनी खुशी हो रही होगी कि आपने कच्चे कमरे से शुरू किया था, इतनी बड़ी बिल्डिंग, और इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है और दुआएं मिल रही हैं। जी शुक्र है अल्लाह का। प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए हो जाए तो ये वो अगले वाले घर हमने ख़रीद लिए हैं। हाँ हाँ, जी हाँ, तो ये ग्राउंड बनाने के लिए बने हुए घर हमने खरीद के ग्राउंड बनाया ताकि बच्चों को प्ले ग्राउंड मुझे हो। बहुत आला। मियाँचानू शहर में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ने आस लैब के नाम से बैनुल अक़वामी सहूलियात से आरास्ता लैब भी बना रखी है। लैब में सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर बहुत सी जदीद सहूलियात मौजूद हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है जो लोगों को कामयाब होने के गुर सिखाते हैं और उनके नज़दीक कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना ही है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं क्या, मेरा रब मुत्तफिक नहीं। मेरा रब फरमाता फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नुम से बच गया और जन्नत में चला गया वो कामयाब। और ये अल्लाह के बंदे लगे हुए हैं, पैसा बनाओगे, ऐसे बड़े इंसान बन जाओगे। बड़ा इंसान पैसे से नहीं बनता, वो बड़ा मालदार बनता है। बड़ा इंसान बनने के लिए कम अज़ कम 4 चीज़ें बुनियादी हैं। एक वो सच बोलता हो, एक वो दयानतदार हो, एक उसके अखलाक अच्छे हों, एक वो रिज़्क़ हलाल कमाता हो। ये बड़ा आदमी है, चाहे उसको कोई पूछे या ना पूछे। पैसा, बड़ी गाड़ी से तो आदमी बड़ा नहीं बनता। लोग आजकल वज़ीर जो हैं, कितनी कोई इज़्ज़त है उनकी, हुक्मरान हैं। वज़ीर आला से लेकर वज़ीर आज़म तक किसकी इज़्ज़त हो रही। इंसान बड़ा इन ओहदों से नहीं बनता, ना पैसों से बनता है। इंसान बड़ा अपनी अंदर की सिफ़ात से बनता है, जिसमें ये 4 बुनियादें हैं, 4 पिलर हैं, बाकी फिर से आगे होते हैं। अगर आप आलिम दीन ना होते तो क्या होते? आलिम दीन ही होता, चूँकि मेरा मुकद्दर ही यही था, तो और मैं सोचता भी नहीं हूँ। अल्लाह ने कर मैं किसी पुट्ठी राह पर ही होता। डॉक्टर तो मैंने नहीं बनना था, नहीं बनना था। नहीं, मेरा कोई पढ़ने का ज़ौक़ नहीं था, वह मैंने शोबिज़ में चले जाना था। आप तो बड़े मशहूर हीरो होते हैं अपने। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और आजकल फिर मैं बहुत रो रहा होता कि मैंने ज़िंदगी कहाँ ख़राब कर दी। हो सकता है वहाँ पे भी आपको फिर कोई मौलाना तारिक जमील मिल जाता। मौलाना तारिक जमील साहब घर में कैसे हैं? घर में मौलाना नहीं है, सिर्फ तारिक जमील हैं, मुख्तसर। शादी को कितना अर्सा हो गया? काफ़ी साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपकी अपनी मर्ज़ी से हुई? अरेंज हुई थी। अरेंज हुई थी। आम तौर पर हमारे जो मौलाना हजरात हैं वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। क्या आपकी एक ही है या ज़्यादा है? नहीं, मेरी एक ही है। मुझे तो ख़ुद पिछले साल तक ऑफ़र्स आती हैं मस्तूरात की, मुझसे शादी कर लें। एक तो ना कि मेरी ख्वाहिश हो कि मैं, मुझे इस इम्तिहान से कितने साल गुज़रना पड़ा है, तो मेरी ज़िंदगी बहुत टफ़ गुज़री है। मेरी बेगम ने मेरा साथ दिया, मैं वो एहसान नहीं भूल सकता। इसलिए मैं सारे वसाइल के बावजूद मैंने उसके साथ वफ़ा की कि उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा मेरी वजह से। मैं गैर हाज़िर होता था, कभी कहीं, कभी मुल्क से बाहर, कभी अंदर। मेरा एक बच्चा भी मेरी मौजूदगी में पैदा नहीं हुआ,
میرے سارے بچے پیدا ہوئے میں تبلیغ میں تھا، تو وہ پھر ان بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی قربانی۔ جب اس طرح اتنی زیادہ آفرز آتی ہیں تو اس وقت کیسے خود پہ قابو رکھتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اللہ قابو دیتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے۔ بس سامنے ایک مقصد تھا کہ بھئی کیمسٹری کی، میرے پروفیسر تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے الگ ٹائم دیتے تھے کیمسٹری کے لیے، تو میں ان سے لیکچر لے کے اٹھا تو انہوں نے کیا پڑھیا کر ڈاکٹر بن جا۔ میں کہا سر جی دنیا ایک واری آیا ہے کہ یہ جا کام کریے جڑا دنیا یاد رکھ۔ وہ آگے اس وقت راشد منہاس شہید کا واقعہ تازہ ہوا تھا، وہ آگے مجھے پنجابی میں کہا اے راشد منہاس کوئی کوئی ہوتا ہے، تو میرے اوپر اوس پڑ گئی۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو ایک عام سا لڑکا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی ایسی تعلیمی قابلیت ہے، تو میں تو واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ نے کیا کر دیا، میں اس کا شکر گزار۔ کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت، اتنی شہرت سے نوازنا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا۔ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ جی وہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ آپ محبت کی باتیں کرتے ہیں پھر ہمارے دل میں آپ کی محبت آتی ہے۔ ایک نے کہا آپ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آپ کی واہ محبت۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہاں، قاضی واجد تھے ایکٹر، جی بڑے سینئر، بہت سی، ہاں، ڈراموں میں آتے تھے۔ تعلیم بالغاں بڑا مشہور تھا ان کا۔ ملنے آئے تو کہنے لگے میں مولویوں سے نہیں ملتا لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بٹھانے سے وینکوور ایئرپورٹ پر ہم اترے اور جا رہے تھے کلیئرنس کے لیے، تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، کلین شیو تھا، مجھے دیکھا تو کہنے لگا ہو آج تو رب دا دیدار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مسلمان تو نہیں ہے جو مجھے کہہ رہا رب دا دیدار ہو گیا، رب دا دیدار ہو گیا۔ تھا وہ کلین شیو۔ میں آگے بڑھ کے ملا، آداب میں کم جا رہا سا، بس ہوں میرا کم ہو جانا، رب دا دیدار ہو گیا۔ میں کہا تو کون ہے؟ اور جی میں پتہ نہیں کہڑا سنگھ ہاں، میں سکھ ہاں، تانوں روز سننا، تسی رب دی بڑی سونی گل کرو۔ اور وہ سکھ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے مولوی یہ ہو جائے اے بھگوان نو سامنے ہی کھڑا کر دینا، اور اللہ نے اپنی محبت ہر دل میں ڈالی ہے، تو جب وہ تار چھڑتا ہے تو دل سے نکلتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ جب میرے اسٹنٹ پڑا تو یہاں 235 طوائف ہیں، ہم نے پھر اس کو ساری گنتی کی تھی، تو 235 کی 35 میرا حال پوچھنے میرے ڈیرے پر آئے، جو ایک ورلڈ ہسٹری ہے کہ کسی مولوی کو پوچھنے کے لیے طوائفیں آئیں، اور ایک دن میں نہیں آئیں، مطلب 20 آ جا رہے ہیں، 50 آ جا رہے ہیں، 30 آ جا رہے ہیں، ایسے لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی پوچھنے آ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں مولانا صاحب سان تو ساڑے پیوواں کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹیاں دیو، ساڈا ہاں وٹھی جاندا ہے۔ زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے افسوسناک لمحہ کون سا تھا؟ جب ماں مری، جب باپ مرا، یہ 2 صدمے بہت بڑے تھے، اس سے بڑا صدمہ اللہ بچائے بس اپنے فضل سے۔ باقی اگر میں اللہ کی اطاعت میں ہوں تو خوشگوار ہی خوشگوار، اگر میں اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوں تو بربادی بربادی۔ ساری زندگی خوشگوار ہے، ایسا نہیں کہ حالات نہیں آئیں گے، حالات تو آتے ہیں امتحان کی جگہ، لیکن خوشگواری اللہ دیتا ہے جب اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کوئی خواہش ایسی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اللہ سے علم مانگتا ہوں روزانہ، اس کی تمنا ہے کہ اللہ علم دے دے۔ میری سب سے ریپیٹیشن پر جو دعا لگی ہوئی ہے نا، وہ ہے رب نال ضد نہ کریا کرو۔
रब ज़िदनी इल्मा। व्यूअर्स को असल बात भी बता, नहीं तो उन्होंने इसका यही मतलब समझ लेना। रब ज़िदनी इल्मा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। मैं कुरान को देखता हूँ तो रोता हूँ कि या अल्लाह मुझे इसका इल्म अता फरमा। हदीस की किताबों को देखता हूँ मेरे आंसू निकल, लिटरली मेरे आंसू निकल कि या अल्लाह मैं जाहिल हूँ, मुझे इसका इल्म अता फरमा। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह का राज़ी होना। और रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह का राज़ी होना सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जब वो मरे तो अल्लाह उसे राज़ी। अपनी ज़ात को अगर एक लफ्ज़ में बयान करें तो कैसे करेंगे? मैं कैसे बयान करूं? तो कोई दूसरा बयान करेगा कि मैं कैसा हूं। दो चीज़ें रखी हैं ज़िंदगी में अमल में। एक अपने आप को ग़ीबत से बचाना, लोगों की बुराइयां, बुरे तस्करे। मैंने अपने बच्चों को भी इस पे लगाया कि नमाज रोज़ा है तुम्हारा और अल्लाह का मामला, और नफ़रतें, बुग़्ज़, अदावतें ये तुम्हारा और हमारा और इंसानों का मामला है। ये मामला ठीक रखना। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरे दिल में किसी से नफ़रत नहीं, किसी का बोझ नहीं। ऐसी ऐसी मेरे बारे में वाहियात बातें होती हैं कि दिल दुखता है, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है मैं अपने मन को हमेशा साफ़ रखता हूँ और अपनी ज़बान को साफ़ रखता हूँ। बस ये दो बात। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? अब ये भी तो मेरा ज़ाती तर्जीह हो सकता है। कोई आपकी नज़र में? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरक़ात हो मेरी नज़र में सबसे बड़े आलिम। बाज़ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब अगर किसी शादी में शिरकत करते हैं, किसी का निकाह पढ़ाते हैं तो बहुत भारी नजराना लेते हैं, पैसे लेते हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? पैसे दे के आता हूँ मैं तो, ये ऐसी फजूल बात। मौलियों को कौन पैसे दे के बुलाता? ये कोई शाहरुख खान तो नहीं हूँ मैं शादी पे जाने के पैसे ले। ये ऐसी फजूल बकवास होती है जो मुंह में आता है बक देते हैं। कभी शोहरत परेशानी का बायस भी बनी? मुसलसल परेशानी, मुसलसल एक बड़ी एक रूहानी मशक्क़त है, एक जिस्मानी मशक्क़त। जिस्मानी मशक्क़त है कि टाइम टू टाइम लोग आते हैं, किसी को सलीका नहीं कि टाइम लेकर आएँ तो मुख्तसर वक्त हो, और आएँ तो अपनी मुसीबतें मेरे सर पे ना डालें, मुसाफा करें मिलें। तो उसको फेस करना, लोग अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर डाल के चले जाते हैं, मैं उससे बीमार हो जाता हूँ। ये भी एक मुश्किल चीज़ है। और अपनी औकात को याद रखना रूहानी तौर पर, ये उससे भी मुश्किल चीज़। जब मेरे गिर्द लोगों का मजमा होता है तो मैं ज़मीन पे नज़रें गाड़ के चलता हूँ और कहता हूँ ऐ मिट्टी तेरी असल मंजिल है, ऐ तेरी कब्र है, ताकि मैं इन लोगों की शोहरत से मेरे मन में तकब्बुर न पैदा हो। मुझे एक दोस्त ने पूछा, हम जुमा पढ़ाने जा रहा था और क्राउड ने घेर लिया मेरी गाड़ी को, तो वो गाड़ी चलाने वाला हमारा दोस्त ही था। कहने लगा मौलाना आप इसको एंजॉय करते हैं? मैंने कहा ये अल्लाह की नेमत है, लोगों के दिलों में मोहब्बत। मैं मांगता हूँ कि अल्लाह मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में उतार दे। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है और मैं इसके ज़वाल से भी पनाह मांगता हूँ। लेकिन तुम घर जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो, तुम एंजॉय करोगे या टेंस होगे? मैं कहा टेंस होगे। मैंने कहा देखो मेरी मंजिल अल्लाह है, मेरी गाड़ी ने वहाँ तक जाना है। ये जो क्राउड है ना, ये मुझे जैम भी कर सकता है, तो मेरे लिए ये परेशानी का बायस भी बन सकता है अगर मैं अपनी औकात भूल गया, अपनी हैसियत भूल गया, अपने आप को कुछ समझने लग गया। जब से आप लोग आए मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को हाईलाइट किए जा रहा हूँ, अपने घर दिखा रहा हूँ, हवेलियाँ दिखा रहा हूँ कि कहीं ये बड़ाई में ना हो बल्कि एक हिसाब के प्रोग्राम के लिए हो। तो ये बहुत बड़ी मशक्क़त, मेरे सरदर्द का बड़ा सबब मेरी ज़हनी लड़ाई है।